الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. قرآن کریم کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ ہفتے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا بیان مکمل ہوا. اگرچہ قرآن کریم علوم کا اور احکامات، اوامر و نواہی کا سمندر ہے، جس کی جتنی تفصیل کی جائے اتنی ہی کم ہے، لیکن سرسری طور پر ہم نے سورۃ الفاتحہ کا جائزہ لیا. سورۃ الفاتحہ میں جن چیزوں کا بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اسلام کے 3 بنیادی عقائد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، عقیدہ توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے انبیاء کا مبعوث فرمانا، اور آخرت کا عقیدہ، اور پھر اخیر میں صراط مستقیم پر ہدایت کی دعا، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا. آج سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ البقرہ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی اور عظیم سورت ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. یہ تقریباً 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل ہے. اس سورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا عبادت ہے، برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، افسوس اور بد نصیبی کی بات ہے. اور یہ قرآن کریم کی ایسی صورت ہے کہ اس پر اہل باطل غالب نہیں آ سکتے. اہل باطل کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جادوگر اس سورت کے پڑھنے والے کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ یا قرآن کریم کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک قرآن کریم کی سب سے افضل اور اشرف آیت یعنی آیت الکرسی نازل ہوئی ہے. اور اس سورت کے بارے میں علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے، علماء سے سنا ہے کہ اس سورت کے اندر 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 حکمتیں ہیں، اور 1000 اخبار اور قصص ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر 1000 احکامات نازل فرمائے جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور 1000 نواہی ہیں جن سے وہ برے کام جن سے روکا گیا ہے، اور 1000 حکمت کی اور عقل مندی کی باتیں ہیں، اور 1000 قصے اور کہانیاں ہیں جو قابل عبرت ہے، جن سے عبرت اور سبق حاصل ہوتا ہے. سورت کی ابتدائی آیت ہے الف لام میم. قرآن کریم کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی چند اس طرح کے حروف لاتے ہیں کہ جن کو ساکن کر کے الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ کر پڑھا جاتا ہے. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کیونکہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف، لام اور میم. ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ واللہ اعلم بمراد. تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی اپنی مراد خوب جانتے ہیں. یعنی حروف مقطعات قرآن کریم کے وہ الفاظ ہیں کہ جن کا علم اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو نہیں دیا. ان کا علم
اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا علم بخوبی جانتے ہیں، وہی اپنی مراد بخوبی جانتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، الف لام میم صاد طا سین میم طا سین، یہ رموز اور اشارات ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ ان اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا راز کی باتیں ہوئی، کوڈ ورڈ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں اور کسی بھی عالم کی کسی مفسر کی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بخوبی جانتے ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کے معنی اور مفہوم بعض حضرات نے، صوفیاء نے، بعض مفسرین نے ان کے معنی بیان کیے ہیں۔ الف لام میم کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ الف سے اللہ مراد ہے اور لام سے جبرائیل مراد ہے اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے۔ یہاں پر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا لفظ استعمال فرما کے ہم سے یہ اقرار لینا چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، تم کچھ نہیں جانتے۔ پہلے جہالت کا اور اپنی ناواقفیت کا اور ان پڑھ ہونے کی اقرار کر کے پھر قرآن کریم کے اندر آگے بڑھو، کہ اللہ آگے کے جو الفاظ ہماری سمجھ میں آ رہے ہیں تھوڑا بہت، اللہ ان کا حقیقی علم بھی آپ ہی کے پاس ہے، اس میں سے ہمیں صحیح سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، طلب ہدایت کیا تھا۔ تو گویا دوسری جو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم و عظیم الشان قرآن ہے کہ جس کے صداقت میں، جس کے من جانب اللہ ہونے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ریب کہتے ہیں شک کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اس قرآن کریم کے میری طرف سے ہونے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کب ہوتا ہے انسان کو؟ شک اس لیے ہوتا ہے کہ اس بات کے اندر، اس کلام کے اندر، اس گفتگو کے اندر کوئی غلطی ہو، کوئی خامی ہو۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ شک اس وقت ہوتا ہے کہ خود سمجھنے والے کے ذہن و دماغ کے اندر کچھ غلطی اور خرابی ہو۔ تو اس چیز کے، اس بات کے، اس کلام کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کلام کے اندر، اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، البتہ تمہاری سمجھ میں، تمہاری عقل میں کمی ہو سکتی ہے، اور اس کمی کا علاج یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کیا ہے، اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے امت کو، تو پھر تم بھی اس جیسا قرآن لا دو۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک ہے تو تم اس جیسی کتاب لا کر دکھا دو، اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو، اس جیسی ایک آیت لا کر دکھا دو، بنا کر دکھا دو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس جیسا قرآن کریم بنانا چاہیں، لانا چاہیں، تو لا یأتون بمثلہ، اس کے جیسا قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ قرآن کریم کے اس چیلنج کو 1450 سال گزر گئے، 15ویں صدی چل رہی ہے، لیکن اس قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی اور اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کریم ایک معجزانہ کلام ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔
آگے تیسری آیت میں فرمایا ہدی للمتقین کہ قرآن متقیوں کے لیے رہنما ہے، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو سب کے لیے ہدایت ہے، پھر متقیوں کو کیوں تخصیص کی، متقیوں کو کیوں خاص طور پر بیان فرمایا؟ متقی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والوں کو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن کریم جو ہم نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل فرمایا یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کا مطلب پچھلی گزشتہ جمعے میں سمجھا تھا کہ ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ ہدایت کا ایک درجہ وہ ہے کہ تمام مخلوقات کو حاصل ہے، ہدایت کا ایک درجہ وہ ہے کہ جو تھوڑا خاص ہے، سمجھدار لوگوں کو، انسانوں کو حاصل ہے، اور ہدایت کا ایک درجہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخصوص بندوں کو عنایت فرمایا ہے۔ تو یہاں ہدایت سے بھی خاص درجہ مراد ہے، ہدایت کا ایک خاص درجہ مراد ہے، یعنی آخرت میں کامیاب ہونے والے متقی ہوں گے۔ ہدایت یعنی قرآن کریم سب کو اپیل کرتا ہے، سب کو دعوت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی، لیکن اس قرآن کریم کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا کر اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا کر اور اس پر عمل کر کے آخرت میں کامیاب صرف متقی ہوں گے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے مطلب ان کو پتہ ہو، ان کے سامنے یہ چیز ہو کہ میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی بنانے والا ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی رازق ہے، اور مجھے آخرت میں اس کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ جس کو اس چیز کا احساس ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اس قرآن کریم سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب متقیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفات ذکر فرمائی ہے کہ اس قرآن کریم سے آخرت میں کامیاب کون لوگ ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب ایمان کہتے ہیں کسی کی بات پر اس کو سچا جان کر اس کی بات کا یقین کر لینا، اس کو مان لینا، لغت کے اعتبار سے، اور اصطلاح شرع کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات اور اوامر و نواہی لے کر تشریف لائے ہیں ان تمام کو محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کی بنیاد پر یقین کر لینا اور مان لینا۔ تو گویا کہ ایمان جو ہے وہ دل کا فعل ہے، دل کا کام ہے۔ اللہ ایمان جو لایا جائے گا وہ دل سے لایا جائے گا، ایمان اندر کی چیز ہے، اور اس اندر کی چیز کا اظہار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادات سے ہوتا ہے۔ اس لیے آگے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ تو غیب کہتے ہیں ما غاب عنا، جو ہم سے غائب ہیں، وہ چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، یعنی جو محسوسات اور مشاہدات میں سے نہیں ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اور اس چیز کو ہم نہ محسوس کر سکتے اور نہ ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے، اس کو دیکھ سکتے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ وہی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، اس کا خالق و مالک ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء، فرشتے، جنت اور جہنم اور ان کے حالات، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی ہیں۔ تو ان غیب کی خبروں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کی بنا پر یقینی طور سے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایمان دل کا کام ہے، اور اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت اور فرما برداری۔ اطاعت اور فرما برداری کا اظہار جو ہوتا ہے وہ انسان کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، انسان کے بدن کے حصوں سے ہوتا ہے، یعنی دل سے یقین ہے کہ ہاں میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی بنانے والا ہے، میرا کوئی رب اور پروردگار ہے، لیکن نہ زبان سے اس کا اقرار کر رہا ہے اور نہ ہی اس خالق اور مالک کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے۔ تو یہ ایمان لغت کے اعتبار سے ہے، لغت کے اعتبار سے ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کامل نہیں۔
اسلام جب تک ایمان کے ساتھ نہ مل جائے، یعنی دل کا کام انسان کے اعضاء و جوارح اور اس کے بدن کے حصوں کے ساتھ نہ مل جائے، تب تک اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام نام ہے اطاعت اور فرما برداری کا، یعنی جن چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے مانا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام کا اظہار ہوتا ہے اور ایمان اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حصے میں فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ وہ غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت کہتے ہیں، اقامت صلاۃ کا مطلب ہے، ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جتنی بھی صفات ہے اور اس کے احکام اور مسائل ہیں، ان تمام کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو قائم کرنا، مستحبات، فرائض، واجبات کسی ایک کو بھی ترک نہ ہونے دے، یہ تمام چیزیں مل کر اقامت صلاۃ ہوتے ہیں۔ اگر ہم 4 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور 1 وقت کی نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اور آخرت میں کامیابی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی کہ اقامت صلاۃ ہو۔ ہاں، ایمان کی بنیاد پر آخرت میں اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ کب؟ اپنی سزا بھگتنے کے بعد، نماز چھوڑنے کی سزا بھگتنے کے بعد۔ اور تیسری چیز فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے دیا ہے، جو ہم نے رزق دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ تیسری صفت، پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب کچھ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے، ہمارے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب اور وسائل اور ذرائع بنائے ہیں جن ذریعوں سے ہم حاصل کرتے ہیں، محنت اور کسب کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تب جا کر ہم وہ رزق حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد، غیب پر ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز تو بیان فرمائی نماز، اور دوسری چیز بیان فرمائی اس آیت کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے انسان کی ذات اور دوسرا ہے انسان کا مال۔ بدنی عبادات یعنی ہمارے بدن سے جو ادا ہوتی ہیں، اور دوسری ہے مالی عبادات۔ تو بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع اور سب سے بلند، سب سے اونچی جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اور مالی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جو عبادت ہے وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ پھر اس کے مختلف طریقے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا، فطرہ ادا کرنا، حج کرنا، یہ تمام بھی مالی حج تو دونوں عبادتیں ہیں، حج مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور تفصیل آگے آئے گی۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ چوتھی صفت متقیوں کی بیان فرمائی کہ جو آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف نازل ہوا ان تمام پر وہ یقین رکھتے ہیں، ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل ہوا؟ وحی نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وحی کی 2 قسمیں، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی تو قرآن کریم ہے، اس کی بھی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور وحی خفی قرآن کریم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور فرمودات اور آپ کے احادیث ہیں۔ تو وحی جلی اور وحی خفی دونوں کی تصدیق کرنا۔ اگر کوئی قرآن کریم کا منکر ہے، اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اگر کوئی وحی خفی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تکذیب کر رہا ہے، ان کو جھٹلا رہا ہے، ان کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی صحیفیں اور کتابیں نازل فرمائی ان تمام کی تصدیق کرنا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہوں۔ وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ ان آیات کی مزید
تفصیل اور توضیح انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کریں گے. جن حضرات نے ابھی تک سنت ادا نہیں کی وہ سنتیں پڑھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.